کیا آپ جانتے ہیں اورنگ آباد میں ایک ایسے اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں؟ آپ کے وضو کے پانی میں یہ تاثیر ہوتی کہ جس کسی کو جسم کی لا علاج بیماری ہو جاتی تو وہ آپ کے وضو کا پانی اس جگہ لگا لیتا تو اللہ اس پر فضل فرماتا، اس کی بیماری دور ہو جایا کرتی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کی ایسی کرامتیں ہیں جو شاید ہی آپ نے کبھی سنے ہوں گے۔ تو چلیے ناظرین، ہم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور ان ولی اللہ کی مختصر سی ہسٹری جان لیتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ فیس بک کا دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں۔ تو چلیے ناظرین، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم رضا قادری۔ جیسے کہ آپ میری اورنگ آباد کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں حاضر ہوں ایک اور درگاہ شریف میں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جن ولی اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان ولی اللہ کا آستانہ مبارک اورنگ آباد کے شاہ گنج میں موجود ہے، اور ان ولی اللہ کے درگاہ شریف کے میپ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ اس کو فالو کر کے آسانی کے ساتھ درگاہ شریف پہنچ سکتے ہیں۔ اور ان ولی اللہ کا نام مبارک حضرت شیخ الاسلام خواجہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1060 ہجری بمطابق 1650 عیسوی کاکور میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کاکور میں ہی حاصل کی، پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں بادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سن کر ان کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس وقت حضرت اپنے شاگردوں کے ساتھ محفل سماع میں مصروف تھے، اور جب محفل سماع جاری ہوتی تو کسی بھی اجنبی کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ آپ وہاں پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ آپ اس بات سے بے خبر تھے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر دستک دی تو حضرت نے دروازہ کھولنے کے لیے فرمایا اور آپ کا استقبال کیا۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا۔ بہرحال پھر حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں بادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علوم باطنی کی تعلیم دینا شروع کی۔ جب آپ کی تعلیم مکمل ہوئی تو حضرت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا فرمائی اور خدمت دین کے لیے دکن بھیجا۔ آپ دکن میں برہان پور، شولہ پور، بیجاپور اور دوسرے علاقوں میں سفر کر کے تعلیم اور فیض فرماتے رہے۔ یہ سفر کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اورنگ آباد میں آ کر قیام کیا اور خانقاہ کی تعمیر کر کے خدمت خلق کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ وہاں کے لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا حکم دیتے۔ تقریباً 1,00,000 لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، اور انہی میں سے 300 لوگوں کو آپ نے اپنے فیض سے صاحب کمال بنا دیا۔ بہرحال ویسے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، لیکن انہی کرامتوں میں سے یہ کرامت بڑی مشہور ہے۔ آپ کے مرید کے بیوی کو زکام کی بیماری تھی۔ حکیموں نے اسے لا علاج بتا دیا تھا۔ وہ مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دعا کے لیے عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی برتن میں لے جا کر روز پلانے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرید سے فرمایا، اور جہاں آپ نے وضو کیا تھا اس جگہ کی بھیگی ہوئی ریت کو لے جا کر اپنی بیوی کے زخم پر لگانے کے لیے اس مرید سے فرمایا۔ مرید نے ویسا ہی کیا تو اللہ کے فضل سے اس کی بیوی 1 ہفتے میں بالکل تندرست ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح لوگ آپ کے پاس آیا کرتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا فرما دیا کرتے۔ جو بیمار رہتے، جو پریشان حال رہتے، اللہ کے فضل سے ان کی بیماری، ان کی پریشانی دور ہو جایا کرتی۔ شولہ پور میں قیام کے دوران قحط پڑا ہوا تھا۔ شولہ پور کے گورنر مہندی خان نے آپ کو دعا کے لیے التجا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی تو اللہ کے فضل سے وہاں خوب بارش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نظام القلوب نامی کتاب لکھی ہے، اور آپ حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں بادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور چشتی کلیمی سلسلے کے شیخ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 12 ذی القعدہ 1182 ہجری بمطابق 28 جون 1730 کو ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی سیرت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ولی اللہ کے درجات کو بلند عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بھی ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر رہے ہیں تمام کی پریشانیوں کو، آفتوں کو، بیماریوں کو مولا دور عطا فرما۔
اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر فالو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کدھر بھی ایسی کوئی درگاہ ہو تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ہر کونے میں جائیں اور آپ کو درگاہوں کی زیارت کرائیں تو آپ ہمارے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں، اس سے ہماری اور مدد ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم آپ کو گھر بیٹھے بارگاہوں کی زیارت کرائیں گے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔